اب بیٹا شعر نمبر 4 سنیے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، مہمان تو ہے میزباں تو ہے۔ امیر مینائی کی اس شعر کی تشریح تصوف کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کائنات میں ہی اس کی ہمہ گیر وجود کو بیان کیا گیا ہے۔ اب تصوف کیا ہے؟ جو اللہ کے رنگ میں ڈوبنا، اللہ اللہ کرنا، وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا کہ وہ اللہ کی ذات واحد ہے۔ کہنے سے ایک خوبصورت وحدت الوجود، اس شعر میں شاعر ایک خوبصورت وحدت الوجود کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات میں حقیقت میں صرف ایک ہی ہستی کا وجود ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ میزبان ہے، رازق ہے، رزق دینے والا، اور میزبان کی تمام مخلوقات کو زندگی کی نعمتیں اور ٹھکانہ عطا فرماتا ہے۔ پوری دنیا اس کا دسترخواں ہے جہاں وہ ہر جاندار کی پرورش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ میزبان تو ہے، اس کے حوالے سے ہو گیا۔ تصوف کی روح سے کائنات کی ہر شے میں اللہ مہمان ہے۔ اب مہمان کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں۔ میزبان کی کیا ہو گیا کہ اللہ رازق ہے اور وہ تمام مخلوقات کو زندگی کی تمام نعمتیں اور ٹھکانہ عطا فرماتا ہے۔ پوری دنیا اس اللہ تعالیٰ کا دسترخواں ہے جہاں وہ ہر جاندار کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ میزبان تو ہے کا ہو گیا۔ اب تصوف کی روح سے کائنات کی ہر شے میں اللہ مہمان ہے، اس کی بتا رہے ہیں کہ ہر شے میں اللہ ہی کا نور جھلک رہا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جو رونق ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہے وہ دراصل اللہ ہی کے جلوے ہیں اور اپنی قدرت کے اظہار کے لیے خود ہی خالق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر مہمان میں ہی بنائی ہوئی محفل میں جلوہ گر ہے۔ اس طرح صرف اسی کی ذات کا ظہور ہے، اللہ کی ذات کا ظہور ہے۔ قرآنی حوالہ جات: اس کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں، وہ ایک ہی معبود ہے، وہ نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ البقرہ 163 آیت۔ اور اس سے ریلیٹڈ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق خاص کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ ہی کی پہچان اور اس کے نور کا عکس ہے۔ بقول شاعر: جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ یہ بیٹا شعر نمبر 4 کی تشریح تھی۔ شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح آپ نے لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ بیٹا۔